اس سلسلے کی دوسری ویڈیو آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ مولانا صاحب آپ آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ساری کائنات فانی ہے، آسمان، زمین، بحر و بر، ستارے، سیارے، گلیکسیز، پہاڑ، وادیاں، یہ سب فانی ہیں سوائے خدا کی ذات کے، اور ہم انسان خاک ہیں۔ یہ چیز، یہ دلائل کا مقصد صرف یہ ہے کہ پوری دنیا کائنات جو ہے وہ خاک ہے، ہر بندہ خاک ہے سوائے خدا کے اور اس کے بیٹے کے، اور یہ ہمیں قرآن بتاتا ہے۔ ہم سب انسان خاک ہیں، چاہے کوئی نبی ہو، پیغمبر ہو، سب کو موت آنی ہے، پھر خاک جو ہے وہ خاک میں واپس لوٹنا ہے، مگر خدا کے بیٹے نہ تو خاک ہیں اور نہ ہی وہ خاک میں جائیں گے، بلکہ وہ تو ابتدا سے ہیں اور انتہا تک ہیں، اور ان پر مطلب آخر نہیں ہے ان تک، وہ اول بھی ہیں اور آخر بھی وہی ہیں، الفا بھی ہیں اور اومیگا بھی ہیں۔ مکاشفہ اگر آپ دیکھیں تو اس کا 22 باب اس کی 13ویں آیت، 650 سال پہلے ہی مسیح ابن مریم نے اپنا نام اول اور آخر بتایا، اور 650 سال کے بعد، یعنی قرآن کے نزول پر اور اسلام کے بعد، اللہ تعالیٰ کے جو 99 جو نام رکھے گئے، 99 نام، ان میں الاول اور الآخر اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، جبکہ 650 سال پہلے مسیح ابن مریم نے مطلب یہ نام اپنے بائبل میں بتایا۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس میں لکھا کیسے جھوٹ ہو سکتا ہے؟ انسان کا خاک سے تخلیق ہونا ہمیں مقدس کتابیں بتاتی ہیں۔ میں چونکہ آج صرف قرآن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، اس لیے صرف قرآن ہی کا ریفرنس دوں گا۔ اگر آپ دیکھیں چیپٹر 17 ورس 59-60، ہم نے آدم کو مٹی سے بنایا، یعنی آدم کی تخلیق خاک سے ہوئی، اور اس حوالے سے انسان کی تخلیق خاک سے ہوئی، چاہے نبی ہو، پیغمبر ہو، سب خاک سے بنے ہیں اور سب خاک ہی کی اولاد ہیں۔ چونکہ آدم خاک سے وجود میں آئے، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ نطفے سے ان کی تخلیق ہوئی۔ اس طرح آدم اپنی بیوی ہوا کے پاس گیا، دونوں کے ملاپ سے ان کے بچے پیدا ہوئے، اور اس سلسلے کے نتیجے میں ہمارا وجود عمل میں آیا، بما نبی و پیغمبر، یعنی انسان کا وجود خاک سے بنے، آدم اور ہوا کے جسمانی ملاپ کی صورت میں وجود میں آیا۔ مگر کیا مسیح ابن مریم کا وجود اس طرح ہوا تھا؟ کیا کوئی دانشور، مفکر، فلسفر، عالم مسیح ابن مریم کا کوئی بھی تعلق کسی قسم کا بھی آدم کی نسل کے ساتھ یا خاک کے حساب سے جوڑ سکتا ہے، ثابت کر سکتا ہے کوئی؟ بلکہ قرآن کریم جو ہے تو بہت خوبصورتی کے ساتھ، بہت آسان اور اچھے طریقے سے ہمیں سمجھاتا ہے کہ مسیح ابن مریم اللہ کی روح سے وجود میں آئے، اور اسی لیے روح اللہ کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ کیا روح وجود سے جدا ہے؟ مطلب حیرت ہوتی ہے مجھے یہ بات سن کر کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مسیح ابن مریم بھی خاک تھے۔ نہ تو مسیح ابن مریم پیدائش کے حوالے سے خاک ہوئے، قرآن کے حوالے سے، مطلب قرآن بھی آپ دیکھے رہو، نہ ہی انہیں موت آئی، مطلب جنہیں موت ہی نہیں آئی تو وہ خاک کیسے ہو گئے؟ قرآن تو بلکہ اس بات پر سب سے بڑا گواہ ہے، اور ہمارے مسلمان بھائیوں کو اس کلام کی روشنی کو دیکھنا چاہیے، اس کلام کو پڑھ کر اسے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ان علماء پر یا ان علماء کی تفاسیر پر یقین نہ کریں جو قرآن کو اپنی مرضی سے، اپنے مطلب سے آپ تک پہنچاتے ہیں۔ قرآن ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اسے پڑھیں، آپ کو خود سمجھ آئے گی، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ نسل انسانیت کے سب سے بڑے فتنے، دجال کو جو کفر کردار تک پہنچانا ہے، وہ بھی مسیح ابن مریم نے، اکارڈنگ ٹو اسلام۔ مطلب شیطان جو ہے وہ بھی مسیح ابن مریم کی گرفت میں ہے۔ اس سے بڑی کیا دلیل ہوگی؟ مجھے آپ یہ بتائیں ذرا۔ مسیح ابن مریم نے ایسے کاموں کا جو عملی مظاہرہ کیا ہے، اگر وہ خدا کے بیٹے نہیں تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیوں ان اعمال کی تردید نہیں کی؟ آپ دیکھیں کہ مسیح ابن مریم ہوا اور سمندر کو ڈانتے ہیں، متی 8واں باب اس کی 26 آیت۔ اللہ تعالیٰ سورہ شعراء میں چیپٹر 42 ورس 32 میں اگر چاہتے تو اس کی تردید کرتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہوا اور پانی، مطلب ہوا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے کہ بھائی وہ مسیح ابن مریم نے جو متی میں کہا ہے وہ غلط ہے، ایسا نہیں ہوا۔ مسیح ابن مریم نے دعویٰ کیا کہ آسمانوں اور زمینوں کی کنجیاں میرے پاس ہیں، مکاشفہ 1 باب اس کی 1-2 آیت شروع کی، متی 16 باب اس کی 18 آیت۔ اللہ تعالیٰ نے 650 سال بعد سورہ زمر چیپٹر 39 ورس 61-62 میں مسیح کے اس دعوے کی تردید کے بجائے توثیق کی۔ آسمان اور زمین کی کنجیاں خدا کے پاس ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا، جبکہ مسیح ابن مریم نے کہا ہے کہ میرے پاس ہیں۔ قرآن میں اگر کسی عورت کا ذکر ہے تو وہ ہے مقدس مریم، کیونکہ وہ اس کلمے کا وجود کا سبب بنی۔ قرآن کے مطابق مقدس مریم کو دنیا جہان کی تمام عورتوں پر فضیلت حاصل ہے،
کوئی عورت کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، کوئی بھی نبی پیغمبر اس کی ماں، اس کی بیوی، اس کی بیٹی افضل تھی سوائے مقدس مریم کے، کیونکہ قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے. میں مسیح ہو کر قرآن کی ان باتوں پر بلیو کر رہا ہوں. نہ ابراہیم کی ماں کا، نہ موسیٰ کی ماں کا، نہ رسول عربی کی ماں کا ذکر ہے قرآن کے اندر، کیونکہ مسیح ابن مریم دنیا کا نور تھے. اور نور بھی ان ناموں میں سے ایک نام ہے. آپ دیکھیں جون چیپٹر، جون اس کی 8واں باب ہے، اس کی 12 آیت. یوحنا مسلمان بھائیوں سے میرا یہ سوال ہے کہ 650 سال بعد مسیح ابن مریم کا جو نام تھا، 650 سال پہلے جو نام تھا نور، جو اس نے اپنا نام رکھا، وہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ہے النور. ان چیزوں کو ذرا جوڑیں، آپ کو سمجھ آئے گا. مسیح کے ایک اور نام پر غور کریں. وہ فرماتے ہیں کہ قیامت اور زندگی میں ہوں. یوحنا 11 باب اس کی 25ویں آیت. مولانا صاحب ان سے بڑے اور مضبوط دلائل مجھے صرف یہ بتائیں کہ کیا ہوں گے کہ 650 سال بعد بھی مسیح اپنے آپ کو قیامت، 650 سال پہلے مسیح اپنے آپ کو قیامت کہتے تھے، اور 600 سال بعد اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ہے البائت، جس کا مطلب بھی قیامت ہے. آج تک کوئی اس بات کا جواب نہیں دے سکا کہ خدا نے مسیح ابن مریم کو کیوں بغیر باپ کے پیدا کیا ہے. کوئی دلیل، کوئی وجہ آپ کے پاس موجود نہیں. میرا ایمان ہے کہ خدا کا کوئی بھی کام بغیر وجہ کے نہیں ہوتا. اس نے اپنا اکلوتا بیٹا ہمارے پاس بھیجا تاکہ ہمیں رستہ دکھائے، اور بیٹے نے ہمیں بتایا کہ راہ، حق اور زندگی وہی ہے. یوحنا 14 باب اس کی 6 آیت. اور مسیح نے ہمیں حق کی تعلیم دی، اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو حق بھی کہا. ان کا نام حق بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام الحق بھی ہے. کیا یہ موضوع نہیں ہے جو نام مسیح نے ہمیں 650 سال پہلے بتائے ہیں کتاب میں مقدس میں؟ قرآن نے کسی بھی جگہ ان کی تردید نہیں کی. کیا اللہ تعالیٰ نہیں جانتے تھے کہ یہ آگے جا کر یہ چیزیں جو ہیں یہ مطلب غلط ہوں گی، یا ان کے اوپر بات ہوگی، مسیح ابن مریم کے اوپر سوال اٹھائے جائیں گے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ جانتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید نہیں کی. ورنہ آپ دیکھیں کہ مسیح ابن مریم البائت، الحق، الاول، الآخر، النور، یہ سارے نام جو مسیح ابن مریم کے 6.5 سال تقریباً پہلے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے نام بعد میں آئے. اور وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. عربی میں اس کا ترجمہ ہے المالک. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے عقل اور دانائی اور دانش عطا فرمائے، کیونکہ وہ کہتا ہے یوحنا 13 باب اس کی 20 آیت میں کہ جو میرے بھیجے ہوئے کو قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے، اور جو مجھے قبول کرتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو قبول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی امان میں رکھے.